ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کا یہ باب ہے کتاب التراویح۔ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے سے کچھ دیر آرام ملتا ہے، تو وہ بیٹھنا ترویحہ ہے، اور چند مرتبہ یہ ترویحہ مکمل تراویح میں ہوتا ہے، اس لیے اسے تراویح کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب باندھا، باب و فضل من قام رمضانہ، جس نے رمضان میں قیام کیا اس کی فضیلت کا بیان۔ یہاں جو رمضان المبارک میں قیام کا ذکر ہے، قیام یہ عام ہے، چاہے وہ تراویح پڑھے یا رمضان میں کچھ دیر نوافل پڑھے یا تہجد کی نماز پڑھے، یہ جو ثواب ذکر کیا جائے گا یہ سب کو شامل ہے۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقول لرمضان من قامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی چاہے کوئی رات میں چاہے تراویح پڑھے یا نفل نماز پڑھے یا تہجد پڑھے یا رمضان کے مہینے میں جو بھی قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیام یعنی نماز کی برکت سے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا، لیکن یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت سے معاف ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو گناہ معاف ہونے کا ذکر کیا گیا اس سے مراد ہیں صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں ہے بھی، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو جائے جب تک بڑے گناہ نہ کیے جائیں۔ تو صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک سوال اور ہے یہاں پر کہ یہاں فرمایا گیا اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو پچھلے گناہ تو سمجھ میں آتا ہے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اگلے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ اگلے گناہ تو ابھی ہم نے کیے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ اسے گناہ کبیرہ کرنے سے محفوظ فرما دے گا، یہ مطلب ہے۔ اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی اگر بندے سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس میں چونکہ تراویح بھی عام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز 3 دن ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے تراویح کی نماز کو ترک کر دیا، جس کی وجہ بھی حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ یعنی حضرت عروہ نے بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی، ایک بار رمضان کے
مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام آدھی رات میں تشریف لائے، مسجد میں نماز پڑھی اور کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے سے کہا، اب لوگوں نے باتیں کی کہ رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی، تو دوسرے دن بہت زیادہ لوگ آ گئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب پھر صبح کے وقت میں چرچا ہوا کہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی لمبی نماز پڑھائی تھی۔ تیسری رات کے اندر بہت زیادہ لوگ آ گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات میں نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتدا کی۔ یہ 3 دن کی تراویح ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ چوتھی رات یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ ہی باقی نہیں رہ گئی تھی، پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اس رات میں باہر تشریف ہی نہیں لائے، صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب نماز پڑھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، وہ شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہاری موجودگی کا مجھے علم تھا، میرا آقا نے فرمایا مجھے معلوم تھا رات بھر تم میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادا سے جو ہے وہ عاجز نہ رہ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس لیے رات میں باہر نہیں آیا۔ تو آپ نے 3 دن تراویح پڑھی، اس کے بعد میں چوتھے دن باہر تشریف نہیں لائے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی کہ اگر میں اس کو روزانہ پڑھتا تو یہ نماز آپ پر فرض ہو جاتی۔ تو تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے اوپر کرم کیا اور آپ نے روزانہ نہیں پڑھائی، نہیں تو پھر امت کے لیے بڑی دشواری ہو جاتی۔ اگر امت چھوڑتی تو فرض نماز چھوڑنے کا گناہ اس کے ذمے لکھا جاتا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ لوگ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے، اپنی اپنی پڑھ کر کے چلے جاتے تھے، باقاعدہ مسجد میں جماعت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ جمع ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اس کی جماعت کروائی۔ حضرت ابی بن کعب جو بہترین قاری تھے ان کو امام بنا دیا۔ اب اس دن سے لے کر کے آج تک جماعت کے ساتھ میں تراویح کا جو ہے وہ نظام ہے، جیسا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2010 میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ عبد الرحمن بن قاری کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات میں مسجد کی طرف گیا تو لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا تھا، کچھ لوگ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ میں ان سب کو ایک قاری کی اقتدا کے اندر جمع کر دوں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے پختہ ارادہ کیا اور ان کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے اقتدا کے اندر جمع فرما دیا۔ جب دوسری رات کو آپ ان کے ساتھ میں گئے تو سب لوگ اپنے امام کی اقتدا کے اندر تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یہ اچھی بدعت ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کے زمانے کے بعد میں پھر ایک زمانے تک جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی گئی، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں پڑھی گئی، اور اب جو ہے وہ میں نے شروع کی۔ فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ اچھی بدعت کا مطلب یہ ہو گیا کہ شریعت کے اندر بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو سنت کے خلاف ہو اور ناپسند ہو، لیکن اگر کوئی نیا کام ایسا کیا جائے جو نیک ہو تو وہ اچھی بدعت ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ پہلے لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے تراویح، اب سب جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس جماعت کے ساتھ تراویح کا باضابطہ نظام جو ہے وہ قائم ہوا، اور ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ غیر مقلد وہابی 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ان کے پاس میں کوئی دلیل نہیں، ایک حدیث ہے اس کو لے کر کے پھرتے ہیں۔ ابھی اس کا بھی میں جواب رکھتا ہوں۔ اب اگر آپ ہمارا موقف دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تراویح ہوتی تھی، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتاً، اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی؟ کہتے ہیں کہ حضرت صائب کا بیان ہے لوگ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور 100 سے زیادہ آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں لمبے قیام کی وجہ سے لوگ
لاٹھیوں کے اوپر ٹیک لگاتے تھے، یعنی اتنی لمبی لمبی تراویح کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ پھر حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھائیں، یہ حضرت علی کا زمانہ۔ اس کے بعد میں حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ قائم فرما دی۔ اب تمام صحابہ کیا کہتے ہیں؟ تو اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعتاً، صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے اماموں کو دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے نزدیک اصل تراویح 20 رکعت ہے، مگر چونکہ مدینہ والے ہر ترویہ کے بعد میں یہ مکہ والے ہر ترویہ کے بعد میں طواف کعبہ کیا کرتے تھے، اس لیے مدینے والوں نے مکہ والوں کے طواف کی جگہ 4 رکعتیں بڑھا لی، تو 4 رکعتیں بڑھا لی تو 16 رکعتیں زیادہ ہو گئی، تو مدینہ والے 36 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں 4 رکعت تراویح ہوتی، اس کے بعد لوگ طواف کرتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر طواف کرتے، تو اب مدینہ میں تو طواف کر نہیں سکتے، تو ہر 4 رکعت کے بعد میں انہوں نے جو ہے وہ 4 رکعت بڑھائی، تو یہ 20 کے بجائے 36 رکعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد امام شافعی کا قول، امام شافعی فرماتے ہیں میں 20 رکعت تراویح کو پسند کرتا ہوں، اور 20 رکعت ہی مکہ والے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے، اور 20 سے زیادہ میں کوئی حرج نہیں۔ اب آپ غور کریں، تمام صحابہ، ائمہ کرام سب 20 رکعت تراویح کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہابیہ جو ہے وہ صرف 8 رکعت تراویح کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ دلیل جو پیش کرتے ہیں نا، دلیل کون سی ہے؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، پھر ان کی اچھائی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھ، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے، وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی مت پوچھ، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ تو غیر مقلدین اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں دیکھو سرکار 11 رکعت پڑھتے تھے تو 3 وتر ہو گئی، 8 رکعت تراویح ہو گئی۔ حدیث پاک سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے اللہ تعالیٰ نے غیر مقلدوں کو بھیجا دیا ہی نہیں ہے۔ وہ اس حدیث پاک میں جب صاف صاف موجود ہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اب کوئی ان سے جا کے پکڑ کے پوچھے کہ رمضان کے علاوہ بھی کبھی تراویح ہوتی ہے کیا؟ تو جب حدیث پاک میں خود ہی بتا دیا رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت پڑھتے تھے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی اور 8 رکعت نماز تہجد کی نماز ہوتی تھی، کیونکہ تہجد کی نماز رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان المبارک میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو تہجد والی حدیث پاک اٹھا کر کے تراویح پہ لے جا کے فٹ کر دی، اور 8 رکعت پڑھ کے گھر پہ جا کے سو گئے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے وہ تراویح کی نماز جو ہے وہ ادا کر لی ہے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ حدیث پاک کی ناسمجھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ حدیث پاک میں دیکھیں ائمہ اربعہ کے نزدیک تراویح کی 20 رکعت، حضرت عمر اور حضرت علی نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ تھا، صحابہ کا بیان ہے حضرت ارباز کا، کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لوگوں کے دل خوفزدہ ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ تو رخصت ہونے والے شخص کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، یعنی یا رسول اللہ کیا آپ ہم کو چھوڑ کے تشریف لے جا رہے ہیں کیا؟ آپ نے ایسی تقریر کی کہ ہمارے دل رونے لگے، کہیں آپ دنیا سے جانے والے تو نہیں ہیں؟ تو آپ ہم سے کوئی عہد لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر حبشی غلام کو امیر بنایا جائے اس کی بات سننا اور کہنا ماننا، تو میں تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا۔ دیکھو میرے آقا نے کیا فرمایا، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، تم بری بدعتوں سے بچنا کیونکہ یہ گمراہی ہے، اور تم میں سے جو شخص بدعتوں کو دیکھے اس پر لازم ہے میری سنت
اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرے اور اس سنت کو اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لے. یعنی میرے آقا نے صاف صاف بتا دیا میرے بعد میں جب اختلاف ہوگا تو کیا کرنا. اختلاف ہو تو اختلاف مت کرنا، بلکہ میرے صحابہ اور میرے خلفائے راشدین کو دیکھنا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو کرتے ہیں تم بھی وہی کرنا. اب ہم نے دیکھا حضرت ابو عمر فاروق کو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھا 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، حضرت علی کو دیکھا 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. تو جب اختلاف ہو گیا تو میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب اختلاف ہو جائے تو میرے صحابہ کو دیکھ لینا، خلفائے راشدین کو دیکھ لینا، وہ جو کرتے ہیں تم بھی وہی کرنا. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نے جب صحابہ و خلفائے راشدین کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی 20 رکعت پڑھی. اب یہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ خلفائے راشدین کو چھوڑ کر کے 8 رکعت پڑھ رہے ہیں. اچھا ایک بڑا یہ ایک لطیفہ ہے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ غیر مقلد تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں. اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جو میں نے ابھی بتائی حضرت عائشہ والی، جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے. لیکن بڑا تعجب ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے، 8 رکعت پڑھی پھر 3 رکعت پڑھی. تو یہ غیر مقلدین 8 رکعت تراویح تو لے لیتے ہیں لیکن وطر والی جو 3 رکعت ہے اس کو ہضم کر جاتے ہیں اور وطر کی 1 ہی رکعت پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب حدیث پاک لینی ہے تو پوری لو نا. جب 8 رکعت تراویح لے رہے ہو تو باقی جو 3 بچ گئی ہے وطر کی، وطر بھی 3 پڑھو. لیکن تراویح والی تو 8 لے لی، لیکن جب وطر کی باری آئی تو 2 کو ہضم کر گئے اور 1 رکعت وطر کی پڑھتے ہیں خالی. تو یہ حدیث پر آدھا عمل ہوا اور آدھا حدیث کو چھوڑنا ہو گیا. اس کے علاوہ اس حدیث میں نماز تراویح مراد ہے. اگر حضور نے اگر تراویح ہی پڑھی تھی 8 رکعت تو حضرت عمر نے 20 کیوں پڑھی، حضرت عثمان نے 20 کیوں پڑھی، حضرت علی نے 20 کیوں پڑھی؟ معاذ اللہ، کیا ان صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا؟ اس کے علاوہ غیر مقلد وہابی کے نزدیک جب 20 رکعت تراویح پڑھنا بدعت ہے تو خلاف سنت ہے، تو یہ سارے صحابہ اور خلفاء جو 20 پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ کیا یہ بدعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو ترک کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین. حضرات مکرم، اصل میں تہجد ایک الگ نماز ہے اور تراویح کی نماز ایک الگ نماز ہے. تہجد اور وطر میں بڑا فرق ہے. تہجد کی نماز یہ پڑھی جاتی ہے سو کر کے اٹھنے کے بعد، لیکن تراویح کی نماز یہ اول شب میں پڑھی جاتی ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شریف کی 3 راتوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے رات کے شروع حصے میں تراویح کی نماز شروع کی. پہلی رات میں تہائی حصہ جب گزر گیا تو نماز سے آپ فارغ ہو گئے. دوسری رات میں آدھی رات گزر گئی، آپ تراویح سے فارغ ہو گئے. تیسری رات میں اول سے آخر تک آپ نے پوری رات نماز پڑھنے میں گزار دی. اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ السلام نماز تراویح آپ نے تینوں راتوں میں شروع وقت کے اندر شروع فرمائی. تو یہ تراویح کی نماز شروع وقت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جو تہجد کی نماز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، یہ تہجد کی نماز کب پڑھا کرتے تھے؟ سو کر کے اٹھنے کے بعد میں ادا فرمایا کرتے تھے. تو ان دونوں نمازوں کے اندر بڑا فرق ہو گیا. تو لہٰذا غیر مقلدین کا 8 رکعت تراویح کا قول کرنا حدیثوں کے اور خلفائے راشدین کے عمل کے بالکل خلاف ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے وہ بالکل صحیح اور بالکل درست ہے. اور اس حوالے سے ہر شخص اپنے طور پر صحابہ کے اندر پہلے گھر میں نماز پڑھتے تھے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے کہ آج تراویح کی نماز ہم لوگ مسجد میں جمع ہو کر کے ادا کرتے ہیں. اور حضرت عمر نے جب یہ نماز شروع کی تو کیا اچھی بدعت ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اچھا کام بعد میں شروع کیا جائے پہلے نہ ہو وہ اچھا ہو تو اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. لیکن آج کل غیر مقلدین کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے نہیں ہوتا تھا بعد میں ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بدعت ہے، اور یہ کہہ کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے بعد میں شروع ہو لیکن اچھا کام ہو تو اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. تو یہ اہل سنت و جماعت کے موقف کی تائید کے اندر یہ بخاری شریف کی حدیثیں تھی جس سے ثابت ہوا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. اور یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھا جائے، آج کل تراویح کی نماز کچھ علاقوں میں 6 روزہ تراویح ہوتی ہے،
کچھ علاقوں میں 12 روزہ تراویح ہوتی ہے اور کچھ علاقوں میں 15 روزہ تراویح ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کئی بار میرے پاس سوال آیا کہ 6 دن کی تراویح، 12 دن کی تراویح یا 15 دن کی تراویح یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ رمضان المبارک میں تراویح کے حوالے سے 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو پورے رمضان المبارک میں روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے بالاجماع، اگر کوئی اس کو ترک کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ دوسری بات، پورے رمضان المبارک میں یہ قرآن مقدس تراویح میں پڑھنا یا سننا یا جس جماعت کے اندر قرآن مقدس پڑھا جائے اس جماعت میں شریک ہونا، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھے لیکن قرآن پاک تراویح میں نہ سنے تو اس کے قرآن جو سننے والی سنت ہے وہ ترک ہو گئی۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ پورا قرآن مقدس تراویح میں سن لے لیکن 6 دن 12 دن میں سن کر کے بھی تراویح پڑھنا چھوڑ دے تو اس کی روزانہ تراویح پڑھنے والی سنت چھوڑ گئی۔ تو اس بات کا خیال رکھ کے دونوں سنتوں کو ادا کرنا ہے، پورا قرآن بھی سننا ہے اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھنا ہے۔ لہٰذا اگر کسی علاقے میں 6 دن کی تراویح ہوتی ہے یا 12 دن کی تراویح ہوتی ہے اور تراویح مکمل ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے طور پر روزانہ 20 رکعت پڑھتے ہیں تو پھر ایسی جگہ 6 دن کی تراویح اور 12 دن کی تراویح پڑھنا جائز ہے۔ لیکن جس علاقے میں 6 دن کی تراویح یا 12 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد لوگ پھر تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان علاقوں میں 6 یا 12 دن کی تراویح پڑھنا ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ 6 دن اور 12 دن پڑھنے کے بعد میں باقی دنوں کی جو تراویح ہے اس سنت موقدہ کو چھوڑتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی جگہ میں 6 اور 12 دن کی تراویح کی جماعت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں پکا معلوم ہے یہ مقتدی ہیں، سارے مقتدی قرآن سن لیں گے 6 دن میں، اس کے بعد میں روزانہ سب لوگ 20 رکعت تراویح ضرور پڑھیں گے، کوئی بھی تراویح نہیں چھوڑے گا۔ اگر یہ یقینی طور پر معلوم ہو تو پھر 6 دن کی اور 12 دن وغیرہ کی تراویح پڑھانا یہ جائز ہے، واللہ تعالی اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان میں مولا ہمیں تراویح، نماز، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، تمام عبادتوں میں مولا خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔